بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے تحریک انصاف کے بھائیوں کو شاید ذلت کا اتنا شوق ہو چکا ہے یا ان کے مقدر میں اللہ نے کوئی اتنی ذلت لکھ دی گئی ہے کہ ہر تیسرے دن اگر ذلت ان کے مقدر میں نہ آئے تو ان کو عجیب سا فیل ہونے لگ جاتا ہے کہ ہم ذلیل کیوں نہیں ہو رہے، اور ہمیشہ وہ جھوٹ پر ابھی اگر انہوں نے اپنے لیڈر سے صرف جھوٹ پر بیانیہ بنانا سیکھا ہے تو اب اپنی عادات کو بدلا جا سکتا ہے۔ اب انہوں نے ایک علینا نام جیسی ایک لڑکی ہے، ایک سفینہ خان ایک رکھی ہوئی ہے، ایک وہ اپنے آپ کو صحافی کہتی ہے، تو ہماری ان جیسی عورتوں کی حریم سے زیادہ عزت نہیں ہے، کیونکہ ان کا کام بھی یہی ہے کہ دوسروں کو کے جھوٹوں پروپیگنڈے کو اچھالنا ہے اور ان کے کپڑے اتارنا ہے۔ کام ان کا بھی یہی ہے، لیکن اتار کے یہ اپنے کپڑے ہر تیسرے دن وائرل ہو جاتی ہیں، ان کے کپڑے کی جو اتارے ہوئے کے ویڈیوز ہیں وہ وائرل ہو جاتی ہیں۔ تو ہم انہیں اکثر بتاتے رہتے ہیں کہ دیکھیں جھوٹ کے کبھی پاؤں نہیں ہوتے۔ ان بیچاروں نے تحریک لبیک سے اتنی دفعہ ذلت اٹھائی ہوئی ہے کہ یہ دیکھ لیں کہ پہلے انہوں نے ایک بنایا کہ سعد حسین رضوی صاحب کے پاس فارچونر کہاں سے آئی، تو اس پر اتنا ذلیل ہوئے۔ اچھا وہ ابھی چھوڑا ہی تھا تو پھر انہوں نے ایک نیا جھوٹ پروپیگنڈا، کیونکہ ساری زندگی صرف ان کو جھوٹ، ان کا ڈاکٹر فرحان ورک نے کہا کہ میں 13 سے عمران خان، جہانگیر ترین، علیم خان اور ان جیسے سب کا میں سپوکس پرسن تھا، جو میرا کام یہ ٹرینڈ بنانا ہوتا تھا، جھوٹ پر ٹرینڈ کھڑا کرنا، خان ہمیں ہدایت کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ ہم یہی کام کرتے تھے۔ انہوں نے آگے فرحان ورک نے تو توبہ کر لی 22-21 میں آ کے، لیکن باقی جو اس نے کہا کہ ہم نے نسل تیار کر دی ہے، اس کی ہدایت یافتہ ہونا بڑا مشکل ہے۔ اب انہوں نے ٹرینڈ بنانا، پھر انہوں نے کہا جی خادم حسین رضوی صاحب کے داماد اور سعد حسین رضوی صاحب کے بہنوئی فرانس میں سفیر تعینات ہو گئے ہیں۔ اچھا اس پر ان کو منہ کی کھانی پڑی اور ٹھیک ٹھاک ذلت ہوئی، تو اب انہوں نے اتنا جھوٹا بیانیہ کہ ان کے اپنے لوگ بھی نہیں مان رہے۔ سعد حسین رضوی صاحب کی گاڑی سے شراب برآمد ہو گئی ہے، کبھی جلالی صاحب کی گاڑی سے شراب برآمد ہو گئی ہے۔ اس کے بعد اتنی ان کی ذلت ہوئی، چینل والوں نے ان کو ذلیل کیا، اے آر وائی کے سپوکس پرسن جو تھے انہوں نے اس کو ذلیل کیا، جیو نیوز والوں نے ان کو ذلیل کیا۔ اب ذلت ان کو، یہ کچھ پرسن ہوتے ہیں وہ ٹیز ہونا پسند کرتے ہیں، وہ اذیت پسند ہوتے ہیں، یہ شاید اذیت پسند ہو چکے ہیں کہ ان کو ذلت پسند ہے۔ حالات ان کے یہ ہیں کہ اتنے بڑے منافق ہیں یہ، آج تک یہ ان کی پارٹی میں اپنا تو شہید ہے کوئی نہیں، دوسروں کے جو آٹومیٹک شہید ہو گئے کسی بھی جگہ، جیسے ارشد شریف شہید کو یہ اپنا شہید بنانے کے چکر میں انہوں نے اتنی کمپین چلائی، ارشد شریف شہید کے لیے ہم آواز اٹھائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ تو جناب یہ انہوں نے اتنی آواز اٹھائی ہے اس بندے کے لیے، تو میں آپ کو ان کی منافقت کا ابھی 2 منٹ میں ڈیمو دے سکتا ہوں کہ آپ ابھی ٹویٹر پر جائیں اور ٹویٹر پر جا کر آپ ایک ہیش ٹیگ سرچ کریں گے۔ ہیش ٹیگ کیا ہوگا؟ ہیش ٹیگ یہ ہے کہ ارشد کتا شریف، یہ ہم نے ساتھ میں ایڈ کر دی ہے۔ اس کو اب جا کے نا ٹویٹر پر سرچ کریں اس ہیش ٹیگ کو۔ جتنی خان نے ان دنوں کہا تھا نا یہ عید پر آپ نے جا کے گلے ملنے اور کہنا ہے ہم نے آزادی کی جنگ لڑنی ہے، اور جناب ہم نے کہنا ہے کہ جناب آپ نے کہنا ہے کہ آپ نے اپنی ڈی پیز چینج کر لیں، تو جتنی ڈی پیز چینج ہوئی ہیں کہ 2 رنگے لگائے ہوں گے نا، سب نے یہ اس ہیش ٹیگ پر کام کیا ہوا ہے۔ یہ سفینہ خان جیسی عورت نے بھی اس پر کام کیا ہوا ہے، یہ عمران ریاض نے بھی اس پر کام کیا ہوا ہے، اور اب عمران ریاض تھا تو ان کا اٹھایا گیا، وہ تو اٹھ کے اس کو تو غائب کر دیا گیا، کیونکہ وہ ان کو بیچاروں کو بیسک جھوٹ پر پروپیگنڈے بنا کر دیا کرتا تھا۔ اب وہ تو راہ نہیں ہے، اب اس کی جگہ پر انہوں نے ارشاد بھٹی کو دیے، بیچارہ تیسرا دن ہو گیا ولاگ کرنے شروع کیا اور نقل کر رہا ہے عمران ریاض کی، اور وہ بھی بالکل بیچارہ اب کھل کر سامنے آ گیا کہ میں پی ٹی آئی کا سپورٹر ہوں، میں کیونکہ ہم تو کہتے تھے وہ یوتھ ہی ہے، لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ سامنے جب تک نہیں آتا نا تو لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ صحافی تو ہے نا، وہ چینل پر تو آ رہا ہے، تجزیہ دے رہا ہے، بڑا اچھا تجزیہ دیتا ہے۔ اب وہ کھل کر سامنے آ گیا اور سارا دن اس کا کام ہے عمران خان کے روزانہ، جس طرح وہ عمران ریاض کرتا تھا، عمران خان کے پیٹ میں ایسا درد ہو گیا ہے کہ اب ملک و قوم کی تقدیر کا فیصلہ ہونے لگا ہے، عمران خان کو ایسی قبض ہو گئی ہے کہ آرمی چیف اٹھ جائے گا۔ عمران خان، او میرے بھائی یہ وہی ہے نا، یہ فیض حمید کا پالتو، جب 18 میں اس کے پاس ووٹ نہیں تھا تب اس کو وزیر اعظم بنا دیا گیا، اب تو 4 بندے کہتے ہیں کہ ہم اس کو ووٹ دیں گے، اب وزیر اعظم بنا کر دکھانا۔ تو جناب جب پاور میں تھا تو تب فرانس سے تعلقات ختم کرتے ہوئے اس کی جان نکلتی تھی، اب سویڈن کے خلاف احتجاج کا کہا، لوگ بیچارے ضلع کے لیول پر 10 لوگ نکلے ہیں اور خود یہ پھر گھر سے باہر نہیں نکلا، اور یہ اب سویڈن پر اسلامک ٹچ دینے کے لیے کوشش کی۔ تو جناب ہم نے تمہارے کتنے جھوٹ، ابھی
اسرائیل کو یہ درد نہیں ہوا، اسرائیل اتنا بغیرت ہے، اس کو یہ درد نہیں ہوا کہ عید کے دن، چھوٹی عید کے دن، عید الفطر کے دن وہ مسجد اقصی میں گھستا ہے اور کئی 100 نوجوان عورتوں، بوڑھوں، بچوں کو وہ شہید کر دیتا ہے مسجد اقصی کے اندر نماز کے دوران۔ لیکن اس کو 9 مئی کے واقعات کی انتہائی شدید مذمت کرنے کی، بہت زیادہ اندر سے کیڑا تنگ کر رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے۔ تو جناب یہ سمجھیں، یہ ان کا اربوں روپیہ جو تھا وہ انویسٹمنٹ خراب ہو رہی ہے۔ انہوں نے ایک بندہ لایا جس پر انہوں نے انویسٹمنٹ کی، ان کو تکلیف ہوتی ہے جب وہ ایک انویسٹمنٹ کر کے ایک پروڈکٹ لانچ کرتے ہیں، پروڈکٹ پھر فلاپ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ انہوں نے فلاپ کرنے کے لیے نہیں لائے تھے، قادیانیوں نے اس پر پیسہ اس لیے نہیں لگایا تھا، کرتارپور بارڈر اس لیے نہیں کھولا گیا تھا۔ تو جناب ان کا پیسہ ڈوب رہا ہے، ان کو تکلیف ہوگی، لیکن ذلت ان کا مقدر ہوگی، ذلیل ہونے کے لیے تیار رہیے گا۔